الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اس کی بندگی اور اطاعت۔ گھر، خاندان اور معاشرہ انسان کی زندگی کے بنیادی ادارے ہیں۔ اگر یہ ادارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہوں تو ان میں سکون، برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا گڑھ بن جائے، وہاں گناہ، ظلم، بے حیائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی وہاں نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ایسے گھروں کی علامات واضح کی گئی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں اور توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کریں۔ نمبر 1، پہلی نشانی، اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ قرآن نہ صرف ہدایت کی کتاب ہے بلکہ گھروں کے لیے برکت، سکون اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو اور اسے قبرستان مت بناؤ، یعنی جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ روحانیت سے خالی قبرستان بن جاتا ہے۔ دوسری نشانی، گھر کے افراد نماز کے پابند نہ ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہونا یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آدمی اور کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز ہے۔ اگر نماز ہی چھوڑ دی جائے تو گویا ایمان کی بنیاد کمزور ہو گئی۔ ایسے گھر میں باپ، بیٹا، بیوی، بیٹی کوئی بھی وقت پر نماز ادا نہ کرے تو وہ گھر شیطان کا مسکن بن جاتا ہے، شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں بے حیائی اور فحش چیزیں عام ہوں۔ قرآن کریم کی آیت، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج گھروں میں بے حیائی کا داخلہ ٹی وی، انٹرنیٹ، فحش فلمیں، گانے اور موبائل کے ذریعے ہو چکا ہے۔ خواتین کا بے پردہ رہنا، نوجوانوں کا گندی ویڈیوز دیکھنا اور گانوں کا رواج عام ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ جس گھر میں شرم و حیا کی حفاظت نہ ہو وہاں فرشتے نہیں آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسنے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، والدین کی نافرمانی اور بدتمیزی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رضی اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، غصہ اور ناراضگی والد کے غصہ، ناراضگی اور غضب میں ہے۔ جس گھر میں بچے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، زبان درازی کرتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ والدین کے مقام کو کم سمجھنا اور ان کے احکام کو رد کرنا یا ان کی خدمت نہ کرنا، یہ سب ایسی بدبختی ہے جو گھر کے برباد ہونے کی علامت ہے۔
ایسے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں نشانی رزق حرام کا داخلہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں حرام کمائی داخل ہوتی ہے، سود، رشوت، دھوکہ یا ناجائز تجارت کے ذریعے رزق کمایا جاتا ہے تو اس گھر کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو لمبا سفر کرے، پریشان حال ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے لیکن اس کا کھانا حرام، لباس حرام، رزق حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور رجوع کرنے والوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آئیے آج اپنے گھر کا جائزہ لیجیے اور اپنے رب کو راضی کیجیے۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔